بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جہانوں کی بادشاہی اللہ پاک کے لیے ہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر۔ بہت ہی تکلیف دیتا ہے یہ واقعہ سن کر، بڑی اذیت اور دل کو دکھ پہنچتا ہے میدان ماریہ کا جو واقعہ جب ہم سنتے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ سننا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، سنانا آسان ہے، کرنا ہی تو مشکل تھا جو کر دکھایا امام حسین نے۔ امام حسین کے تمام جانثاروں نے بڑی عشق اور محبت کے ساتھ دین کی ایسی مثال قائم کی کہ ایسی مثال نہ تو پہلے کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا۔ میدان ماریہ میں جو جنگ لڑی گئی، ایسی جنگ تو نہ پہلے کسی نے لڑی تھی، نہ کوئی تا قیامت لڑ سکے گا۔ حضرت عباس کو دیکھ کر کہتی تھی افواج شام، عباس کو دیکھ کر کہتی تھی افواج شام، تیور بتا رہے ہیں بیٹا علی کا ہے، اور بیٹا علی شیر خدا کا ہو اور جنگ نہ جیتے، تا قیامت نام رہا حضرت علی کے بیٹوں کا، اور تا قیامت رہے گا نام امام حسین کا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا، ان کے تمام اہل بیت تھے جو ان کے ساتھ جانثار تھے، ان کو جب شہید کر دیا گیا تو پھر ان کو مدفن کس نے کیا؟ تو مدفن 10 محرم الاحرام کے دن امام حسین کے سر مبارک کو یزیدی فوج لے گئی تھی یزید کے دربار میں، اور تمام جو بیویاں تھیں خیموں میں ان کو بھی لے جایا گیا، اور کوفہ کے 3 دن جو لوگ تھے وہ 3 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جو یزید کی فوج ہے وہ چلی گئی۔ کوفہ کے لوگ بھی بڑے پریشان اور رو رہے تھے، میدان کربلا کے ارد گرد کے لوگ، کہ ہم امام حسین کے لیے گھروں سے نہ نکلے۔ تا قیامت وہ لوگ پچھتاتے رہے کہ آج ہم امام حسین کے لیے، حق کے لیے نکل جاتے تو شاید ہم امام حسین کے لیے کچھ کرتے۔ لیکن جب وہ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو بڑے بڑے ماؤں کے جوان بیٹے، بڑے بڑے جانثار لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ چلے تھے مدینہ سے۔ قبلہ بنو قریش کے بھی چلے تھے، بنو ہاشم کے بھی چلے تھے، بنو خزیمہ کے بھی چلے تھے، بہت سارے لوگ امام حسین کے ساتھ چلے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا وقت آخرت آئے گا وہاں پر، ان کو پتہ تھا کہ امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کئیوں نے روکا بھی تھا، لیکن امام حسین کے ساتھ وہ اس لیے چلے کہ کاش ہم اپنے سرکار کے لیے کچھ کر سکیں، نبی اور ان کی آل اولاد کے لیے کچھ کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ اور نہیں چاہیے، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، نبی کی سنت کی اطاعت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا۔ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، یہ نبی پاک نے فرمایا تھا۔ تو اسی طرح مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، کاش ہم سرکار دو عالم کو دیکھ لیتے، بڑی طلب اور حسرت کے ساتھ کہتے تھے۔ میدان ماریہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹا سا بیان فرماتی ہوں کہ لوگ کہتے تھے مدینہ میں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم سرکار دو عالم کو دیکھنا چاہتے تھے، بڑی طلب ہوتی تھی۔ اور نبی نے فرمایا بھی تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے اپنا جان و مال اولاد ہر شے قربان کر کے چاہیں گی کہ ایک بار نبی کی جھلک دیکھ لیں۔ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ نبی کے متشابہ چہرہ ہے حضرت علی اکبر کا، جس نے نبی کو نہیں دیکھا وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، اتنا چہرہ مبارک حضرت علی اکبر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو مدینہ کی چھتوں پر عورتیں چڑھ کر سرکار دو عالم کے نواسہ حضرت علی اکبر کو دیکھتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ ایسا چہرہ ہی سرکار دو عالم کا تھا۔ تو جس دن میدان کربلا میں حضرت علی اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر میدان کربلا میں گئے تو انہوں نے جا کر بڑی جنگ لڑی، بڑے لوگوں کو مارا، اکیلے تن و تنہا بہت دیر تک لڑتے رہے۔ پھر اچانک ایک تیر آن کر ان کی گردن مبارک پر لگا۔ جب تیر ان کی گردن مبارک پر لگا تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑے حضرت علی اکبر۔ جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے تو امام حسین بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت علی اکبر کے جب گردن سے تیر کھینچا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو آئے تب فرمانے لگے آج ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو ان کو دکھاتا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، رب کی راہ میں قربان کرنا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، مجھے آ کر دیکھو میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، کھلی آنکھوں سے رب کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، رب کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، شہید کر رہا ہوں۔ جوان بیٹوں کی لاش اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے تن من اپنی آنکھوں سے یہ سارا پہلے دیکھا، سب کو شہید ہوتے، ساری تکلیف برداشت کی،
پھر خود لڑے، پھر میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو گئے اور جا کر فرمایا میرے نانا نے تم کو کلمہ سکھایا تھا، میرے نانا نے تمہیں بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے نانا نے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس دین پر تم کھڑے ہو وہ دین میرے نانا نے سکھایا تھا، میں اس کا نواسا ہوں، کیا تم میرے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ لیکن یزیدیوں نے امام حسین کی بات سنے بغیر انہیں شہید کر دیا، ان پر بہت ظلم ڈھائے۔ پچھلا جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں امام حسین کا سارا واقعہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، اس واقعے میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ ان کو مدفن کس نے کیا، کیسے کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شہید کر دیا گیا تو یزیدی فوج ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لے کر جب روانہ ہو گئے یزید کے دربار میں جانے کے لیے، تو 10 محرم الحرام کے بعد 3 دن بعد 13 محرم الحرام کے دن عورتوں کو، کوفہ کی عورتوں کو جب پتہ چلا کہ میدان جو آب فرات ہے وہاں پر پہرا ہٹ گیا ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم جائیں وہاں سے پانی لے کر آئیں گھر کے لیے۔ ظاہری بات ہے جب پانی بند کر دیا گیا تھا تو اتنی جنگ میں کوفہ کے لوگ بھی پانی لینے نہیں آئے تھے۔ جب تیسرے دن جب کوفہ کے لوگ وہاں پر پانی لینے کے لیے گئے ہیں عورتیں مشکیزوں میں اپنے، تو جا کر دیکھتی ہیں کہ میدان ماریہ خون سے لت پت ہوا پڑا ہے، وہاں پر شہید ہوئے پڑے ہیں بڑے امام حسین کے جانثار، کسی کا سر قلم تو کسی کا دھڑ قلم، کسی کا بازو قلم تو کسی کے دانت شہید، بڑی شدت بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا۔ ان کی لاشوں کو دیکھ کر بے ساختہ آنسو نکل پڑے اور روتی ہوئی چیختی اپنی گھروں میں گئی اور جا کر اپنے مردوں سے فرماتی ہیں کیا تم لوگوں میں اتنی غیرت بھی نہیں کہ اب جا کر امام حسین، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جو نبی کل قیامت کے دن کہے گا کہ یہ میری امت ہے، اللہ میری امت کو بخش دے، وہ نبی جب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا ایک شخص بھی جنت میں نہ لے جاؤں، تب تک وہ اللہ سے سوال کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، وہ نبی جو قیامت والے دن فرمائے گا کہ اللہ میرے ہر ایک امتی کو جنت میں لے کے جا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے فرمایا تھا میری آل اولاد کو محبوب رکھنا۔ تو کیا ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو مدفن کر دیا جائے؟ ان کے مردوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ یزید کے فوجی پھر آ جائے اور وہ ہمیں مار ڈالیں۔ عورتوں نے کہا کہ بڑے ہی بے حس اور بڑے پتھر دل لوگ ہو تم، یہ کام ہم خود ہی کر لیتی ہیں، آپ مت جاؤ۔ دیکھیں تو صحیح، جس نبی نے قیامت جیتے جی اپنی ولادت سے لے کر اپنی وصال تک یہی فرمایا ربی حبلی امتی، آج وہ امت ڈر کے مارے گھر سے نہ نکلی امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے، اور وہ خوف کر رہی ہے یزید کا ڈر کر رہی ہے۔ کبھی بھی کسی حکومت کا خوف مت کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس شخص نے بتایا ہے نا، اس نے ہمیں ہر خوف سے آزاد کر دیا ہے۔ جب ہم آزاد ہیں تو مرے تو شہید ہیں، جیے تو غازی ہیں، تو جنگ برحق ہے۔ جنگ جب لڑی جائے تب یہ نہ سوچا جائے کہ ہم مارے جائیں گے، جنگ جب شروع ہو جائے تو جائیں جہاد کے لیے، نکلیں اللہ کا نام لے کر۔ اللہ کا نام لینے والے لوگ کبھی نہیں ایک تنہا رہتے ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ جیسے امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے بلند کر دیا، ان کی آل اولاد کو بلند کر دیا۔ تو وہ جو عورتیں تھیں وہ گئیں، کہتی ہیں ہم خود ہی انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک بڑا سا قبرستان، ایک بڑا سا گڑھا کھود کر شہیدوں کو اس میں مدفن کر دیا جائے گا۔ اتنے میں کچھ مردوں کی بھی غیرت جاگی اور وہ بھی ساتھ آئے۔ جب وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے تو امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، جو جنگ میں شریک نہ ہو سکے، امام زین العابدین آئے اور دل بے ساختہ ہو کر بڑی تکلیف کے ساتھ روئے، گھوڑے پر بیٹھے اور آنسو زمین پر جا رہے تھے۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا، جب امام حسین کو دیکھا کہ ان کے جو بازو مبارک کہیں پڑے ہیں، انگلی مبارک ان کی کہیں پڑی ہے اور دھڑ مبارک کہیں پڑا ہے اور سر مبارک ہے ہی نہیں، بڑا روئے امام زین العابدین حضرت امام حسین کو دیکھ کر۔ تو حضرت امام حسین کے لیے قبر مبارک کھدوائی گئی، اس میں انہیں مدفن کر دیا گیا۔ وہاں پر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو آب فرات کے پاس ایک بازو ملتا ہے، رو کر بازو کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت عباس کا ہے۔ امام حسین کے روضہ مبارک کے سامنے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفن کر دیا جاتا ہے، اور ایک بڑا سا کھود کے قبر مبارک بڑی سی نکال کر اس میں تمام شہیدوں کو مدفن کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح 13 محرم الحرام کے دن جو میدان کربلا میں تھی میتیں، جو تھے لاشیں ان کے شہیدوں کے، ان تمام کو میدان کربلا میں ہی مدفن کر دیا گیا تھا 13 محرم الحرام کے دن امام زین العابدین کی نگرانی میں۔ تو امام زین العابدین جتنا
عرصہ باقی زندگی رہے، کہتا ہے کہ اتنا روئے جس زمین پر بیٹھ کر واقعہ کربلا کو یاد کر کر روئے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کہتے ہیں کہ فٹ فٹ کے برابر گھاس اگ جاتی تھی اپنے امام حسین اور ان کی آل اولاد کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ عالم تھا۔ تو کہتے کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی علی مرتضیٰ کے بعد، ایسی پڑھی نماز تیروں کی چھاؤں میں، ایسی پڑھی نماز تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نہ ہوئی پھر نماز کربلا کے بعد۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک امام حسین علیہ السلام نبی کی آل اولاد کے بلند سے بلند مقام عطا فرمائے۔ ایسی شہادت، ایسی جنگ پہلے نہ لڑی گئی۔ کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو ٹھاٹے مارتے انسان کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ گھر بنائے، یہ محل بنائے، یہ تمام چیزیں بنائی، تب جب شریعت کے خلاف یزید جا رہا تھا امام حسین نہ نکلتے تو آج ہمیں بھی نہ پتہ چلتا شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جیسے پہلے نبیوں کی امتوں میں لوگ آتے تھے تو اپنے حساب سے کتابیں لکھ لیتے تھے، توریت کو اپنے حساب سے کر لیا، انجیل کو اپنے حساب سے کر لیا، ان کے بڑے بڑے پادریوں نے اپنے حساب سے اسلام کو کر لیا تھا، یہودیوں عیسائیوں نصارہ نے۔ تو اگر امام حسین یہ آخری جنگ کربلا نہ لڑتے تو آج مسلمان کو بھی نہ پتہ ہوتا کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہماری کتاب کا ایک ایک لفظ تا قیامت کے لیے حفاظت میں رہا۔ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری عورتوں کا مقام، ہمارے مردوں کا مقام، ہمارے بچوں کا مقام، دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تا قیامت زندہ کیا امام حسین نے۔ تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے۔ اس واقعہ کربلا میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ مجھ گناہ گار کو معاف فرمائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیوں کے پتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت